تاریخ میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری مخلوق کو غرق کر دیا۔ اس طوفان کے بعد کس طرح انسانی نسل میں اضافہ ہوا تھا، اس طوفان میں ڈوبنے سے کون کون سی چیز بچ گئی تھی، آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ دی ریئل لائف سٹوری آف حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 29 پاروں میں 43 بار آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے پیغمبر تھے جو 950 سال زندہ رہے۔ یہ چوتھے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھیں اور تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا یہ کہہ کر کہ کچھ بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، مگر کچھ نسلوں کے بعد لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا اور ایک اللہ کی عبادت نہ ہونے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھاتے تھے اور ایسا کرتے کرتے انہیں 950 سال گزر گئے، مگر صرف چند لوگوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سال ہر سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی گئی اور کوئی ایمان نہ لایا چند لوگوں کے سوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی اتاری اور فرمایا کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لائے ہیں ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، پس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو کسی منکر کو روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس کوئی درخت نہیں تھا اور نہ ہی پانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب ان کو کشتی بناتا ہوا دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے، کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اس کو جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا ویسے ہی اوپر سے بھی، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے سکے۔ اس کشتی کے 3 فلورز تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومنوں کو اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں سے پانی برسا دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے
انسان اور جانور سب کو غرق کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر پہنچ گیا اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے جو کشتی پر سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر سوار نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن۔ لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ بھی بچنے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ پکار اٹھے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائیں گے اور آپ تمام حاکموں میں سے سب سے بہتر حاکم ہیں، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ آپ کا وعدہ پورا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل سے نہیں تھا، وہ کافر تھا، کیونکہ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، پرندے، جانور، سب کے سب غرق ہو گئے تھے، اور اگر کوئی بچا تھا تو صرف کشتی والے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخرکار اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے تو زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف حضرت نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی اور زمین میں ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے پیدا ہوئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز، جن سے دنیا کی نسل آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگت کی تھی۔ عرب ممالک سریا، فلسطین اور اسرائیل کے لوگ سام کی اولادیں ہیں۔ حام کی اولاد کالی رنگت کی تھی۔ افریقہ، آسٹریلیا، انڈیا، مصر اور سوڈان کے لوگ حام کی اولادیں ہیں۔ گوری رنگت کے لوگ یافز کی اولاد ہیں۔ چائنا، جاپان، کوریا اور یورپ کے لوگ یافز کی نسل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا، جس کو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا تھا، اس کا نام کنعان تھا۔ اس سے کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم کیسی اچھی دعا قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کے باقی رکھا، پس ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ لوگ سٹوریز کو تو انکار کر سکتے ہیں لیکن ایویڈنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اس پورے واقعے کا۔